أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم کا انتہائی شکر و احسان، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و محبت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزادار نے سید الشہداء کی مزید توفیقات اور پرچم اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ تمام حقائق بیان کیے ہیں جس کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی تھی. قرآن کریم میں کہیں پر یہ بتایا گیا ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا، کہیں یہ بیان ہوا ہے کہ جو کچھ انسانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ کیوں پیش آ رہا ہے، اس کی قوانین کیا ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ہماری زندگی کے جو بنیادی ترین کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے، جن کے اوپر ہماری زندگی گزرنی چاہیے، ان کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ایک طرف سے خدا متعال تاریخ کا ذکر کرتا ہے، دوسری طرف سے فلسفیکل اور تھیوریٹیکل پرابلمز کو سالو فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کانسیپٹس کے لیول کے اوپر، آئیڈیاز کے لیول کے اوپر جو سب سے زیادہ فنڈامنٹل آئیڈیاز تھے اس کو قرآن کریم نے بیان کیا. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب چند 100 صفحے کی کتاب ہے، اور دنیا کے قانون کو اگر آپ سوچیں تو دنیا کے قوانین ہزاروں صفحے کے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خدا نے چند 100 صفحے کی کتاب میں کیسے یہ کام کیا ہے کہ جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی یہی کتاب ہے، اور جو مثال کے طور پر افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی کتاب ہے، اور جو 1400 سال پہلے رہ رہے تھے جن کی زندگی کیا تھی ان کے لیے بھی یہی کتاب ہے، اور قیامت تک انسانوں کے لیے اسی کتاب نے رہنا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ غور سے قرآن کریم کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں قرآن کریم کا کردار نہیں ہے، اور یہ کمی میں سے ایک کمی ہے، یہ نقص ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول نے جب ہمیں فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، شاید کوئی
مثال کے طور پر صرف اپنے آپ کو انجان دکھانے کے لیے اس میں شک کرے کہ اطرتی کا مطلب کیا تھا، جبکہ واضح اطرت کا مطلب کیا. اگر کوئی شک بھی کرے کہ اطرت کا مطلب کیا تھا، مثلا کسی اور فرقے کی بنیاد ڈالنے کے لیے، لیکن کتاب اللہ میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب اللہ کا مطلب یہی قرآن کریم ہے. اب بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے کہ تمام تر چیزوں کو جاننے کے باوجود شاید ہم لوگوں کی زندگی میں کتاب خدا کی اہمیت، کتاب خدا کا کردار کم ہے. تو ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، جو عطرت رسول خدا کے ماننے والے ہیں، وہ یہ کہ ہم اس برابر کے ثقل کو اپنی زندگی کے اندر جاری رکھیں. تو پریکٹیکلی جو کچھ ہونا چاہیے وہ یہ کہ کتنا ہی کم ہی صحیح، چاہے ایک صفحہ چاہے آدھا صفحہ، لیکن آپ کے اور میری زندگی میں روزانہ قرآن کریم سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. آپ شاید صبح کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، چاہے کم پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، لیکن کم سے کم پڑھیں ضرور. اور میں نے آپ کی خدمت میں خاص کر کہا کہ پڑھیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطالعہ کریں. صرف عربی پڑھنے پر اکتفا مت کیجئے، اس کی بھی اپنی نورانیت ہے، لیکن آپ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ اور میں سمجھ سکیں اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد آل محمد عجل فرج. قرآن کریم میں جو بنیادی ترین مفاہیم ذکر ہوئے ہیں ان میں ایک عدل کا مفہوم ہے اور ایک ظلم کا مفہوم، جسٹس اور انجسٹس. اچھا، یہ اتنے فنڈامنٹل ٹاپکس ہیں کہ کم سے کم تشیع میں اس مفہوم کو اصول دین کے اندر شامل کیا گیا. کسی اور فرقے کے اندر اصول دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن تشیع میں اس کو اصول دین کا حصہ سمجھا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں توحید اور اس کے بعد عدل، خدا متعال کا جسٹس. اب ہمیں اور آپ کو ایک اور بات جو سوچنی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح توحید کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیا ایسا ہے نعوذ باللہ کہ خدا نے دنیا کو بنایا، یہ اس کی توحید ہو گئی، اور اس کے بعد دنیا چل رہی ہے، ہماری زندگی میں توحید کا ڈائریکٹ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. جو ایک ایک لمحہ میں اور آپ گزار رہے ہیں اس میں توحید ہے. اسی طریقے سے عدل ہے. آیا عدل کا مطلب صرف اتنا ہے کہ، اور وہ بھی کم نہیں ہے، لیکن بہرحال کیا صرف اتنا لوں کہ خدا عادل ہے اور معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اتنا نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. اس سے بہت زیادہ اتنا ہے کہ عدل ہی وہ آبجیکٹو ہے جو میں نے اور آپ نے اچیو کرنا ہے. یعنی اب اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں وقت کے امام کے حضور مناسبت سے ایک حقیقت عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. آپ تصور کیجئے 1,24,000 انبیاء آئے، ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، ان کے ہمراہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. کتنے ہزار سال اس سلسلے کو ہو گئے ہمیں نہیں معلوم، کتنی اس کے اوپر جد و جہد ہوئی ہے، کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد ایک امام کا انتظار ہے، اور یہ جو امام تشریف لائیں گے ان کے آنے پہ کیا ہونے والا ہے. کتنی اہمیت ہونی چاہیے اس بات کی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے امام تشریف لا رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 1,24,000 انبیاء آئے، وہ حاصل نہیں ہوا ہے جو ابھی امام کے آنے پر حاصل ہوگا. اس کے بعد ائمہ اطہار، ان کے ہمراہ اصحاب، اتنی بڑی بڑی قربانیاں، کربلا جیسی قربانی، اور ان سب کا جو رزلٹ ہے وہ آخری امام کے آنے پر حاصل ہوگا. اچھا، ان کی تشریف لانے پہ کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو میں اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ روایت ہم سب کو میرے خیال میں یاد ہو چکی ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، دوسرے فرقوں کے پاس بھی موجود ہے. اس روایت کے صحیح ہونے میں میرا اپنے خیال ہے آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے اس میں شک بھی کیا ہو کہ کیا اس روایت میں کوئی کوشچن ہے. نہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. اور وہ مشہور معروف روایت یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی.
کتنا فنڈامنٹل ہے یہ عدل اور ظلم، کہ جب وہ تشریف لائیں گے 1,24,000 انبیاء، ائمہ اطہار، ان کی قربانیاں، لاکھوں اصحاب، اتنے ہزاروں سال کی جد و جہد، ان سب کے بعد کیا ہوگا؟ عدل ہوگا زمین کے اوپر. یعنی یہ سمجھ لیجیے اللہ کا جو آبجیکٹو ہے روئے زمین کے اوپر وہ یہ کہ یہ عدل ہونا چاہیے. اچھا، اب یہاں تک جب میں پہنچتا ہوں، یہ آپ اس کو سوچتے ہوئے یہاں تک آئے تو فوراً میرے اور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے عدل کی اتنی قیمت کیوں ہے، عدل کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور اس کے ساتھ اگر عدل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عدل ہو جائے گا، فرض کر لیے زمین کے اوپر عدل ہوگا، اور یقیناً ہوگا. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے تمام روایات کے ذریعے سے. یہ جو عدل ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس عدل کے بعد یہ ہوگا کہ پہلے، ظاہر ہے کہ میرے لہجے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہدف نہیں ہے، کیا مثلا یہ ہوگا کہ پہلے لوگوں کی کمائی کم تھی پھر لوگوں کی کمائی زیادہ ہو جائے گی؟ کیا ہونا ہے پھر عدل سے؟ مثلا اس وقت کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہ بھوکے نہیں مریں گے. عدل کا نتیجہ بس اس حد میں ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس دنیا نہیں ہے، بعد میں دنیا آ جائے گی. ابھی میں نے کل آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر دنیا کی 1% کے پاس 50% سے زیادہ ویلتھ ہے، اور دنیا کے لیس دین 20% کے پاس مور دین 80% ویلتھ ہے. عدل ہو جائے گا، سب کو وہ مل جائے گا جو اس کا حق ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عدل میں اور مساوات میں بہت فرق ہے، جس کو ہم لوگ ایکوالٹی کہتے ہیں. اسلام نے ایکوالٹی کو ڈیمانڈ نہیں کیا ہے، نہ اسلام نے ایکوالٹی کو آبجیکٹو بنایا. تو جب امام کی تشریف آوری کے لیے بات ہو رہی ہے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ قسطن و عدلا، وہ تشریف لائیں گے تو عدل اور انصاف ہوگا، نہیں کہا مساوات ہوگا. مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کو برابر کا دے دینا. یہ جو مساوات ہوتا ہے یہ زیادہ تر انجسٹس ہوتا ہے. جب بھی آپ کہیں گے سب کو برابر کا، وہاں پہ زیادہ تر انجسٹس ہوتا ہے. ایک نے زیادہ محنت کی ہے، ایک نے کم محنت کی ہے. سب کو برابر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زیادہ محنت کی ہے اس کو اس کا انعام نہیں ملے گا. ہاں، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مساوات بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اپرچونٹیز کے اندر، کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سب کا برابر کا ہونا چاہیے، سب کو انصاف مساوات کے ساتھ ملنا چاہیے. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ مثلا کسی کا سٹارٹنگ پوائنٹ آگے ہے، کسی کا سٹارٹنگ پوائنٹ پیچھے ہے، یا مثال کے طور پر کوئی کیپیبل نہیں ہے اور اس کو اس آدمی کے ساتھ مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے جو اس سے کہیں زیادہ کیپیبل ہے. یہ مساوات یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ سب کے لیے برابر کی حیثیت ہونی چاہیے. حتیٰ اس میں بھی اگر باریکی کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں عدل چاہیے ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہاں کانسیپٹ، انیشل کانسیپٹ کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو خدا عدل کی بات کرتا ہے، عدل کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور ایک اور سوال، بس 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو ایک امام تشریف لائیں گے، عدل ہوگا. شاید یہ بھی ہمارے لیے کلیئر نہیں کہ عدل کہتے کسے ہیں، پہلے ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کسی ٹائم کے اوپر. دوسرا معاملہ ہے کہ جب وہ عدل ہوگا تو اس سے کیا حاصل ہوگا. پھر تیسرا مسئلہ بھی ہے، جب امام تشریف لائیں گے تو عدل ہوگا، اور جو میں اور آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کریں؟ آیا عدل کے لیے، جسٹس کے لیے جد و جہد کریں یا نہیں کریں؟ اپنی زندگی پہ اس عدل کو حاکم بنائیں یا نہیں بنائیں، یا انتظار کریں؟ تو بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں، جو امام تشریف لائیں گے وہ عدل کریں گے. جس لیول پر وہ عدل کریں گے اس لیول پہ میں ابھی عدل نہیں کر سکتا. جس لیول پہ میں عدل کر سکتا ہوں وہ کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی ایک لیول ایسا بھی ہوگا جہاں پہ میں عدل کر سکوں گا، وہ عدل مجھے کر لینا چاہیے تھا. اور میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم لوگ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں روایات کے مطابق، اور بالکل صحیح اصرار ہے، کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر پرچم توحید لہرائے گا. پوری دنیا پر اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی فکر حاکم ہوگی.
یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو جو کامیابی ہونی ہے وہ کوئی علاقائی یا ریجنل کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی یونیورسل ہے، پوری دنیا کے اوپر پرچم لہرائے گا. یہ بات ہم قبول کرتے ہیں، اس کا دعویٰ بھی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے، اور میں اس کو تھوڑا سا ایک لائٹر موڈ میں رکھ کے آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کسی نے مجھ سے پوچھا، جب میں ایک زمانے میں 15-20 سال پہلے کسی نے مجھ سے کہا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پہ عدل ہوگا. ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ عدل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ٹیلی ویژن چینلز اس وقت انٹرٹینمنٹ کے نام پہ چل رہے ہیں، کیا امام ان کو الاؤ کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرے خیال میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی انٹرٹینمنٹ یہ دکھا رہے ہیں یہ دین مبین کے اندر پاسبل نہیں ہے کہ امام اس کو الاؤ کریں. تو بہت اچھا سوال کسی پوچھنے والے نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب امام ان کو الاؤ نہیں کریں گے تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ ہماری مجبوری ہے، ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہم باہر نکل نہیں سکتے ہیں، وہ قبول. جہاں مشکل نہیں ہے وہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ ایک طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، پوری دنیا پہ عدل کا پرچم لہرائے گا، پوری دنیا میں اہل بیت کی فکر حاکم ہو جائے گی. اس وقت تک جو چیز امام پسند نہیں کر رہے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، کچھ جگہ پہ کچھ جگہوں کے اوپر کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے بھئی ہماری مجبوری ہے، میں قبول کر رہا ہوں. جہاں پہ ہماری مجبوری ہے وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے ہی اختیار میں ہے وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم مان رہے ہیں کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر چینلز ہیں، میں نے اسی لیے نیوز چینلز کو باہر نکال دیا، میں نے اسی لیے انفارمیٹو چینلز کو باہر نکال دیا، ایسے جو سائنس کے اوپر بیس ہے ان کو باہر نکال دیا، کہ تو ایک ریزن ہے کہ ہاں سائنس ہوگی، انفارمیشن ہوگی، اور مثال کے طور پر اس طرح کی نالج بیس چینلز جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں، کسی طرح سے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو آج انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی چانس ہے؟ اس میں کون سی چیز ہے جو جس کو ہم شرافت سے کہہ سکیں کہ ہاں یہ صحیح ہے؟ اچھا، اگر یہ نہیں ہے صحیح تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں پھر؟ یہ کون سا انتظار ہوا پھر؟ تو عزیزان محترم، وہ جو ظلم کا مقابلہ امام کے تشریف آنے کے بعد ہوگا وہ ابھی شروع کیوں نہیں کر رہے؟ جو عدل میں اور آپ امام کے لشکر میں کھڑے ہو کے نافذ کریں گے، اس عدل کو اپنے دل کے اوپر کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ تو میں کہتا ہوں معمولاً اپنے آپ سے کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں پوری دنیا پہ امام کا پرچم لہرائے گا، پہلے اپنے دل پہ لہراؤ، پہلے اپنی پسند ناپسند کو امام کے مطابق کرو. پوری دنیا پہ خود بخود لہرا جائے گا اگر ہم لوگ صحیح ہوں گے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم ہدایت پا جاؤ. تو اعزائے محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم اتنے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کے اندر خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو سعادت دی. اس میں یقیناً بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ ایک بات کا ڈر لگا رہتا ہے، اور ظاہر ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہی نہیں گئی ہیں، اور دوست احباب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا کہا جانا بھی ضروری تھا. یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف لفظوں سے کھیلتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف تھیوریز کے اوپر بات کرتے چلے جائیں اور پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ تو پھر 1 سال بعد ہی آئیں گے، اس سے پہلے آنے کا امکان ذرا کم ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس دوران میں مجھے کچھ ایسے پوائنٹس لگتے ہیں کہ ہمیں ملنے چاہیے جس پر ہم پریکٹس کرتے رہیں. ان میں سے ایک پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، آج کی دنیا میں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ امام قطعاً کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اور آپ جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ جو وقت کے امام کی معتقد ہیں اور ماشاءاللہ ان کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ آپ کی اپنے حق میں ناانصافی ہے کہ آپ اور میں وہ اپنے ارادے سے دیکھیں جس کو امام پسند نہیں کریں گے. جس میں اور آپ مجبور ہیں وہ ایک اور کہانی ہے، وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے.
کہ جب سید الشہداء مثال کے طور پر ہیں، یزید حکومت پر ہے، امام چاہتے ہیں یزید کو ہٹائیں لیکن یزید ہے حکومت کے اوپر. کچھ چیزیں ہمارے ارادے میں نہیں ہے، جو ہمارے ارادے میں ہے میرا اپنے خیال ہے آپ ناانصافی کریں گے اگر آپ وہ کریں گے جو آپ کے ارادے میں تھا کہ آپ چھوڑ دیں، پھر بھی نہیں چھوڑا. اور یہ عذر میرا اپنے خیال قبول عذر نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے کہے چونکہ مجھے پازیٹیو انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی لہذا میں یہ لوں گا. جس دن آپ کو اچھا کھانا نہیں ملا تو کیا آپ زہر کھائیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ آپ کوئی بھی یہ کام نہیں کریں گے. آپ کو اور مجھے چاہیے کہ تھوڑا سا زیادہ اویئر ہوں. میں آپ کو ایک پوائنٹ نسخے کے طور پر، ریکمنڈیشن کے طور پہ کہنا چاہوں گا، اور وہ سادہ سا کام یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ دیکھنے لگیں ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ بنا لیجئے. اپنا اسٹینڈرڈ یہ بنائیں، اپنے دل سے پوچھئے گا میرے امام دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، وہ خوش ہوں گے؟ اور یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کوشچن ہو سکتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی کو صحیح کر سکتے ہیں. آپ اور میں جو کچھ بھی کرنے والے ہیں، کچھ کہنے والے ہیں، کچھ سننے والے ہیں، کچھ بولنے والے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے والے ہیں، کہیں پہ جانے والے ہیں، اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا اس کام پر امام خوش ہوں گے؟ اگر امام خوش نہیں ہوں گے تو میں کیوں کر رہا ہوں، جبکہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، جبکہ میں ان کا ماننے والا ہوں. اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیجئے. آپ کو میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ ہم جو باتیں پوائنٹس کی صورت میں آپ سے کہیں گے آپ عمل کریں گے تو ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کی اس محبت میں اور آگے بڑھیں گے جو آپ کے دلوں کے اندر ہے. تو اس پوائنٹ کو میں اس گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس پوائنٹ کو پک کیا اور آپ نے سوچا کہ آپ اپنی زندگی میں کام سے پہلے، فیصلے سے پہلے، کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھیں گے، کیا امام اس پر خوش ہیں؟ تو پھر میں یہاں پہ تھوڑا سا ریلیکسیشن اور دیتا ہوں. ایک دفعہ میں کہتا ہوں امام خوش ہیں یا نہیں ہیں، تو میں اس کو کہوں گا اور تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ جو میں کرنے والا ہوں اس پہ امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرق ہو گیا نا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پہ امام خوش ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا پتہ نہیں خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. چلیے وہ بھی کر لیجئے. لیکن پھر ایک اور کام ہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ امام اس سے ناراض ہوں گے، امام کی ناراضگی آئے گی. اگر امام محور کائنات ہیں اور ہمارے خیال میں ہیں، ان کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں مل پائے گی، کوئی خوشی نہیں مل پائے گی. اور اگر آپ خوشی ہوتا دیکھ بھی رہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بعد میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ کی محفل ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات 40 50 ہزار لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور گناہ پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقیناً سمجھ جائے گا اب اس کے بعد مصیبتیں بھی آنی ہیں. صرف ایک مشکل ہوتی ہے، جن کے اوپر یہ مشکل آ رہی ہوتی ہے ان کے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ آئی کہاں سے ہے. بدقسمتی سے سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. قرآن کریم نے ایک عجیب مثال دی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میں اس سخت بات کہنے کی آپ کوشش کروں گا، وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے خدا متعال کسی کام میں ہمارے اوپر کوئی سزا بھیجتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم بہلا لیتے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے. مثال قرآن کریم نے کیا دی ہے؟ فرمایا ایک قوم ہے جس نے نافرمانی کی ہے، اس کے اوپر عذاب بھیجا گیا ہے، اور وہ جو عذاب بھیجا گیا ہے وہ ایسے بادلوں کی صورت میں آیا ہے جس نے ان کے اوپر آگ برسانی ہے. ایسے بادل آئے ہیں جس نے ان کے اوپر آگ برسانی ہے. اب وہاں جو نبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو عذاب کے بادل تھے یہ تمہارے سروں کے اوپر آ گئے. اور خدا متعال اس قوم کے نافرمانوں سے نقل قول بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قوم یہ کہتی ہے نبی سے جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بادل آ گئے ہیں اور یہ عذاب کے بادل ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ عذاب کے بادل نہیں، یہ بارش کے بادل ہیں، یہ ہمیں رحمت دینے آئے ہیں. اگنورنس کی پیک ہے یہ کہ یہ قوم عذاب کے دہانے پر کھڑی ہے، بالکل اس پوائنٹ پر آ گئے جب عذاب برسنے والا ہے، آخر وقت تک اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ بارش ہے. ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہیں جو ہم پہ بارش برسانے والے ہیں. نبی فرماتا نہیں بارش نہیں ہے،
اس کے اندر تمہارے لیے عذاب علیم ہے جس کو تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے. یہ قوموں کی ایک نیچر ہے، آخر وقت تک تسلیم نہیں کرتے، یہ عذاب ہے. فرعون کی قوم کو 7 عذابوں میں خدا متعال نے مبتلا کیا، آخر وقت تک جسٹیفائی کرتے رہے نہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. آپ اور میں اس بات پہ مطمئن رہیں، ہم ظلم کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے. ظلم ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. جس کام پر وقت کا امام خوش نہیں ہوگا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس بات کو ایک پوائنٹ کی طور پہ لے لیجیے گا. اور میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں. ایک سفیر حسین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک پوائنٹ بیچ میں رہ گیا، صرف اشارتاً کر کے اس کو بھی آگے بڑھاؤں. وہ یہ ہے کہ جب عدل ہوگا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا پہ عدل ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کیا صرف اتنا تھا کہ پیسے کی تقسیم صحیح نہیں تھی، پیسے کی تقسیم کرنی ہے، دیٹس اٹ، یہی کام ہے؟ میں اس وجہ آپ ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں بھئی یہ بہت بڑا کام ہے. ہاں یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن تقریباً ملتا جلتا ایسا کام اسکینڈینیویا میں ہو رہا ہے. اگر صرف یہی ہونا تھا، یہ ہدف نہیں ہے کہ پیسے برابر کی تقسیم ہو جائیں. یہ ہدف نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو اس وقت بھوکے تھے ان کے پیٹ بھر جائیں، گرچہ یہ ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے. میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ لوگ بھوکے رہیں، نعوذ باللہ تعالی. اہل بیت اطہار کسی کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے تھے. امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا متعال نے عہد لیا ہے علماء سے کہ وہ بھوکوں کی بھوک کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی بات ہے. جب دنیا پہ عدل ہوگا تو خدا متعال نے جس انسان کو خلق کیا ہے ایسا بنایا ہے کہ عدل میں اس کا معنوی کمال آسانی سے ملتا ہے. یہ اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ اس وقت آسانی سے کرتا ہے جب سوسائٹی میں جسٹس ہوتا ہے. یہ جو سوسائٹی میں جسٹس آئے گا اس کا آبجیکٹو صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے. اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں اور آپ اسپریچولی ڈیولپ ہوں گے. میں اور آپ اس فنڈامنٹل آبجیکٹو کو حاصل کرنے کی طرف بڑھیں گے جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے، جس کو خدا اپنی بندگی کہتا ہے، جس کو کبھی کمال نفس کہتا ہے، کبھی تزکیہ نفس کہتا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وہ آبجیکٹو پھر اچیو ہوگا، اس کے نتیجے میں انسان کو کمالات ملنے ہیں، انسان کو وہ کچھ ملنا ہے جس کو وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا. اور چونکہ ہم انسان اس ہائر آبجیکٹو سے دور ہیں، اپنے آپ کو ان لوور آبجیکٹوز کے اوپر خوش کرتے ہیں اسپیڈ زیادہ کر کے، گرمی کو سردی کر کے اور سردی کو گرمی کر کے. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس کے آگے کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ ہائر آبجیکٹوز کیا ہو سکتے تھے. بحمداللہ رب العالمین تشیع شیعت اس معاملے کے اندر بہت خوش نصیب ہے اہل بیت کی برکتوں سے. اس کے اندر مسلسل ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں وہ ہائر آبجیکٹوز کیا ہیں، کیسے اچیو ہوتے ہیں. ان کو ہم عرفا تعبیر کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے علم عرفان کے ذریعے سے ان مقامات کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو حاصل کر کے ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر آگے کیا خبر ہے. تو ابھی اس کے اوپر بات کریں گے تو بہت دیر ہوگی، لہذا میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں اور ہم اگلے ٹاپک کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کل ہم نے ٹاپک آپ کے سامنے رکھا تھا، جو ظلم کا مقابلہ ہونا ہے، یہ مقابلہ کیسے ہونا ہے. وقت کے امام تشریف لائیں گے، دنیا میں زیادہ تر لوگ ظالم ہوں گے یا ظلم کا شکار ہو رہے ہوں گے. امام تشریف لائیں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے، عدل قائم کریں گے، اپنے جد امجد کی سیرت پہ چلتے ہوئے وہ ظلم کے خلاف جہاد کریں گے. ان کا ساتھ دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو ظلم سے لڑیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اب یہاں پر ایک برج ہے جو کربلا اور امام کے ظہور کے درمیان ہے. کچھ لوگ کربلا سے یہ سیکھیں گے کہ ظلم سے کیسے لڑتے ہیں، وہ امام کا ساتھ دیں گے اس زمانے میں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے. آپ کو اور ہمیں وہ ہونا چاہیے. آپ کو ہمیں نہ صرف یہ کہ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو کربلا سے سیکھیں اور امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں، بلکہ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو دوسروں کو سکھا سکیں کہ ظلم کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. ہمیں یہاں تک پہنچ کر، گرچہ کافی وقت اس میں بھی ہو چکا ہے، لیکن باقی وقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو ظلم کے نظام میں پھنس جاتے ہیں، یہ کیوں پھنس جاتے ہیں؟ پھر آپ نے اپنے ذہن میں یقیناً یہ سوال کیا ہوگا کہ جب امام حسین اور یزید کا مقابلہ تھا، لوگوں نے یزید کا ساتھ کیوں دیا تھا؟
کیا اس سے زیادہ واضح کلیئرٹی کچھ اور بھی ہو سکتی تھی کہ یہ باطل ہے اور سید الشہداء حق ہے؟ اس سے زیادہ کلیئرٹی کے بعد کیوں کسی نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ تو ہمیں اس کے اوپر بہت اچھی طرح محنت کرنی ہوتی ہے اگر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کر سکیں، ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں. اپنے اندر سے وہ تمام روٹس کاٹنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں. اور دیکھیے عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. یہاں پر آنے سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کیجیے گا کہ میں نے ظلم کا مقابلہ کر لیا. نہیں، یہ صرف کلاس ہے، اصل مقابلہ باہر ہے. یہاں پر آنا بالکل ایسے ہی جیسے آپ انجینئرنگ کے لیے ایک کلاس میں آ گئے، آپ شاید انجینئر بھی بن گئے، لیکن اصل باہر پتہ چلے گا جب آپ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے. تو یہاں آپ تشریف لے آئے بحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم آپ کی دل کی خلوص کو دیکھتے ہوئے، آپ کے دل میں جو سید الشہداء کی محبت ہے اس کے دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں تک لے کر آیا. اب یہاں سے آپ نے مجھے سیکھنا ہوتا ہے بھائی یہ ظلم سے لڑتے کیسے ہیں، ظلم کا جو ساتھ دیتے ہیں ان میں کیا کمی ہوتی ہے جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمیں فوراً دیکھنا ہوتا ہے انسان کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے. اور مجھے یہ احساس ہے، میں فوراً تھوڑا سا روک کے عرض کرتا چلوں، ان تمام دنوں کے اندر کہیں نہ کہیں سے مجھے یہ کلک کیا جاتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ تھیوریٹیکل ہیں آپ کی باتیں، اور جو ہم روٹین میں سنتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. کیا 20 سال ہو گئے مجھے یہ احساس نہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ روٹین میں سنتے ہیں. مجھے بھی احساس ہے، لیکن مجھے ایک اور بات بھی پتا ہے، وہ یہ کہ اگر میں یہ نہیں سناؤں گا تو بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ سنائیں گے. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اگر آپ نے سید الشہداء کی نصرت محبت کو لے کر ان کے فرزند کی نصرت کرنی ہے، آپ کو یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کے لیے ایک آبجیکٹو ہے. یہ بھی کسی نے پوچھوایا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ گولڈن ایرا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں یہاں پر جس ظلم سے لڑنے کا خدا نے ہم سے وعدہ لیا تھا وہ لڑائی ہو رہی ہے. آج کی دنیا میں ہمیں وہ معرکہ نظر آ رہا ہے کہ جس میں کچھ قومیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کر رہی ہیں، اور خوبی یہ ہے کہ خدا انہیں کامیابیاں بھی دے رہا ہے، البتہ ایک قیمت کے اوپر. پہلے ان کو کچھ قیمت دینی پڑتی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے امام کے سامنے اس بات پہ سرخرو ہو سکیں کہ مولا ہم نے بھی ظلم کے مقابلے میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہو پائے گی. میں آؤں گا اس کمزوری کے اوپر جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جس کو شیطان استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ ظالم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد عجل فرجهم. شیطان کے پاس ایک کوالٹی ہے، اور شیطان کی جو کوالٹی ہے وہ بعض انسانوں کے اندر بھی بہت زبردست طریقے سے ہے. وہ یہ کہ شیطان آپ کے اور میرے دل میں جا کر ہماری خواہشوں کو جان سکتا ہے. ہماری کچھ خواہشات وہ ہوتی ہیں جو ہماری زبان پہ آتی ہیں، اور ہماری کچھ خواہشات وہ ہوتی ہیں جو ہم زبان پہ نہیں لاتے لیکن ہمارے دل میں ہوتی ہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہیں. شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے دل میں جھانک کر یہ دیکھ لیتا ہے اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں. اگر ان میں کچھ خواہشات بالکل صحیح ہوتی ہیں جو شیطان کے خلاف جاری ہوتی ہیں. مثلا فرض کریں میرے اور آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں، یہ شیطان کے خلاف جاری ہے. ہمارے اور آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ہم مثال کے طور پر وقت کے امام کی زیارت کر سکیں، یہ اس کے خلاف جا رہی ہے. ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں، ہم اپنے امام کی نصرت کی راہ میں شہید ہو سکیں، یہ فرض کریں ہمارے دلوں میں خواہش ہے، اور یہ سب اس کے خلاف جا رہی ہے. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں پیسے کی بھی ایک خواہش ہے. اچھا، وہ جانتا ہے کہ یہ خواہش ہے. اچھا، اس کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفسانی خواہشات کی بھی کچھ خواہشات ہیں، وہ جانتا ہے. ہم زبان پہ نہیں لائیں گے لیکن وہ جانتا ہے کہ ہیں. اچھا، جس نے ان سب کو
کنٹرول کر لیا، میں نہیں کہہ رہا ختم کر لیا، کنٹرول کر لیا ہے، اس نے سمجھ لیجیے شیطان کا سارا گراؤنڈ خراب کر دیا. لیکن جس نے ان کو کنٹرول نہیں کیا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے گراؤنڈ ہے. یہاں پر نہج البلاغہ کے اندر ایک عجیب خطبہ ہے، اور نہج البلاغہ کے اندر خطبے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، امام کا کلام، معصوم کا کلام ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن عجیب بات ہے، امام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں میں شیطان اپنے انڈے اور بچے دے دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ان کے دلوں میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، شیطان ان خواہشات کو استعمال کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے آلہ کار میں تبدیل کر لیتا ہے، ان کو اپنا انسٹرومنٹ بنا لیتا ہے. گویا یہ لوگ شیطان کے ٹرانس میں ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور در حقیقت شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ خواہشات ہیں جو شیطان کو پتہ ہوتی ہیں، ہم زبان پہ نہیں لاتے لیکن بہرحال ہیں ہمارے اندر. میں نے کہا کچھ انسانوں کے اندر بھی یہی کوالٹی ہوتی ہے. ان انسانوں میں سے بہت سارے لوگ میڈیا کے ماسٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں میڈیا میں یہی کوالٹی ہوتی ہے، میڈیا میں یہی کوالٹی ہوتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا جب ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا تو کیا تھا. حتیٰ اس ملک کے اندر جب یہ نیا نیا آیا تھا تو وہی کچھ تھا جو آج ہے. کیا اس ملک میں 50 سال پہلے وہی بے حیائی صرف ڈریس کے اندر نہیں ہے، حتی افکار کے اندر، رشتوں کے اندر جو بے حیائی ہے 50 سال پہلے جو تھی، جو آج ہے یہی 50 سال پہلے تھی. اچھا، 50 سال پہلے کا جو میڈیا تھا وہ اس دور سے تھوڑا سا آگے کی بے حیائی دکھا رہا تھا. یہ میڈیا کی کوالٹی ہے. یہ ہمیشہ جج کرتے ہیں کہ کون سی ایسی بے حیائی ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن زبان پہ نہیں لائیں گے. اس لیول کو وہ دکھائیں گے اور اس سے اگلے لیول کو ابھی نہیں دکھائیں گے، بعد میں دکھائیں گے. اچھا، اگر 50 سال پہلے یہ لوگ وہ دکھا دیتے جو آج دکھا رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ میں پاکستان پہ واپس آتا ہوں. ارلی 70s میں پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا، اور جب وہ ٹیلی ویژن آیا تو یہ سمجھ لیجیے آج کے شریف النفس لوگ اس دور کا ٹیلی ویژن لائے ہوں گے. انتہائی شریف النفس لوگ، انتہائی تہذیب، ادب، شرافت کے ساتھ وہ ارلی 70s میں ٹیلی ویژن آیا، اور آج کہاں پہنچ گیا؟ اچھا، انہوں نے جو آج دکھانا تھا یہ 70s میں کیوں نہیں دکھایا؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم وہ دکھا دیں گے تو لوگ یہ سب چیزیں توڑ تاڑ کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے گریجولی ہمیں یہاں پہنچایا. شیطان کی ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ وہ میرے اور آپ کے اس دل میں دیکھے گا کہ اس کا جو ویکنس ہے وہ کہاں پر ہے. میری خواہشات ہیں کچھ جن کو میں نے کنٹرول نہیں کیا ہے. کوئی اپنی غلط خواہشات کو سینے سے نکال نہیں سکے گا، صرف اتنا کام کر لے، کنٹرول کر لے، کنٹرول کرے. جس نے کنٹرول نہیں کیا ہے شیطان اس کو یوٹیلائز کرے گا، اس کو یوٹیلائز کرے گا، اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے انسٹرومنٹ کے اندر تبدیل کر لے گا. یہ جو عمر ابن سعد ہے، اس نے جو شیطان کی خدمت کی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ممکن رہی ہوگی؟ کیا ہمارے خیال میں عمر ابن سعد جاہل آدمی ہے؟ کیا یہ پولیٹیشین نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھتا نہیں ہے جنت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، نبی کون ہے، اولاد نبی کون ہے؟ یہ سب جانتا ہے. جو ساری رات سوچتا رہا، سمجھتا رہا، اس کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ اس کو سوچنا سمجھنا نہیں آتا تھا؟ ایک پوری رات غور کیا اس نے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں کیلکولیشنز میں لے کر آیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی وہ خدمت کی ہے جو آج تک میں اور آپ اس کو لان کا نشانہ بنا رہے ہیں. شیطان دو سادہ سے حربے استعمال کرتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں لالچ، گریڈ، اور دوسرا خوف، فیئر. ان دو کو استعمال کرے گا. اس کو پتا ہے میری اندر کی کون سی ایسی خواہشات ہیں جس کو میں نے کنٹرول نہیں کیا ہے. ان خواہشات کی بیس پر مجھے کچھ لالچ دے گا
نعوذ باللہ تعالیٰ، اور مجھے کوئی خوف دکھائے گا. مثال کے طور پر فرض کیجئے میرے دل کے اندر اس نے یہ جج کیا کہ ان کو میں اپنے اوپر رکھ کے کہوں گا، مثلا وہ مجھے سوچے گا کہ اس کو شہرت کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے. اگر شہرت کی خواہش ہے تو ایک لالچ دکھائے گا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو تمہاری شہرت آسمان پہ پہنچ جائے گی. ایک لالچ. اور ایک خوف دکھائے گا، اور وہ خوف کیا ہوگا؟ اگر تم نے یہ کیا نا تو جتنا تمہاری ابھی رہی صحیح شہرت ہے یہ بھی جائے گی. ایک لالچ، ایک خوف. اور اس لالچ اور اس خوف کے ذریعے سے مجھ سے وہ کروائے گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کون جیت پائے گا اس میں؟ وہ جیتے گا جو اپنے دماغ سے لالچ اور خوف کو نکال چکا ہو. اگر میں نے اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ خواہشات مجھے لالچ نہ دے اور مجھے خوف زدہ نہ کریں، میں بچ سکتا ہوں. اچھا اب میں یہاں پہ رکوں گا نہیں. وہ لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ لالچ کا مرض لگتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں؟ نہ لالچ آتی ہے ان کے دل میں نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ویسے تو ہم سادہ سا کہہ سکتے ہیں جن کو خدا پہ یقین ہوتا ہے نہ وہ لالچی ہوتے ہیں نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن ایک اور نقطہ بھی اس میں اضافہ کروں گا. خدا پہ یقین کے ساتھ ساتھ اس کے سائے میں وہ جن کو یہ پتا ہوتا ہے یہاں ہمیشہ نہیں رکنا ہے، جو موت کو جانتے ہیں، جو زندگی کو پہچانتے ہیں، جو یہ سوچ رہا ہے مجھے یہاں پہ رکنا ہے، یہ لالچی بھی بنے گا اور خوفزدہ بھی ہوگا. اور جس کو یہ پتا ہے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رکنا ہے، یہاں تو کسی بھی وقت جانا پڑے گا، نہ وہ لالچ میں پھنسے گا نہ وہ خوف میں آئے گا. عزیزان محترم، ہمیں اس طریقے سے اپنے اوپر ایک کنٹرول چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کو اس کا ایک پوائنٹ چاہیے جس سے آپ لانچ کر سکیں اپنے آپ کو، اس پوائنٹ کو میں کنٹرول کہوں گا. آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں، آپ اپنے کنٹرول کو بڑھانے کی کوشش کریں. ایک دو مثالیں جلدی سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس کو اگر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وقت کے امام کی تشریف لانے کا ہمیں وعدہ کیا گیا ہے. یہ جو امام تشریف لائیں گے کچھ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے نتیجے میں عدل و انصاف ہوگا. یہ لوگ جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سید الشہداء سے سیکھیں گے. جو سید الشہداء سے سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو یہاں پہ ہم نے ایک اور ڈسکشن کیا کہ کن گراؤنڈز کے اوپر شیطان کام کرتا ہے. عرض کیا کہ یہ لالچ اور خوف کی گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی نے اپنے نفس کو کنٹرول میں لیا ہوا ہو وہ لالچ اور خوف کے اندر نہیں آتا ہے، شیطان کے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے پہ بڑھ سکتا ہے. وہ لوگ کون سے لوگ ہیں جن کو لالچ نہیں آتی ہے اور خوف میں بھی نہیں جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کو سمجھ لیا ہے، ان کو پتا ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، زندگی کچھ اور ہے. ان لوگوں کے اندر یہ ہنر ہوتا ہے کہ یہ لالچ کو شکست دے سکتے ہیں، خوف کبھی شکار نہیں ہوتے. جیسے میں نے کیسے مثال دی، جیسے شاید کل یا پرسوں آپ کے سامنے حضرت ابو ذر کی مثال دی. کیا کوئی چانس ہے کہ ابو ذر کو لالچ ہوگی؟ نہیں، پلینلی بالکل نہیں. کہیں خوف زدہ ہوں گے. کس بات کا خوف؟ کس بات کا خوف؟ یعنی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں اگر انسان میں، اب میں بہت پریکٹیکل پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ میں اتنا تھیوریٹیکل ڈسکشن کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس پہ آپ عمل کر سکیں. 2 پوائنٹس اپنے اندر لے آئیے تو آپ خود بخود لالچ اور خوف سے بچ سکتے ہیں. نمبر 1 جس کو ہم لوگ عربی سے لے کر استعمال کرتے ہیں اور انگلش کی بہت ساری محدودیتیں ہیں. انگلش میں بہت ساری ویکیبلریز کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید اس کلچر میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. مثلا جیسے آج بھی کہیں بات ہو رہی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا قناعت کا کیا ترجمہ ہے. آپ سوچ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں لفظ قناعت، آپ اس کو جب انگلش میں ترجمہ کرنے لگتے ہیں بالکل ایسے جیسے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ حیا اس کو انگلش میں ترجمہ کریں تو آپ کے پاس جو نزدیک ترین لفظ آتا ہے وہ شاید ماڈسٹی آتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے ماڈسٹی اور حیا میں بہت فرق ہے. اسی طریقے سے یہ کانسیپٹ ہے قناعت کا.
قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنے پہ ہی خوش رکھ لو. اچھا باقی کو کماؤ یا نہیں کماؤ، دین اسلام میں خوبی یہ ہے کہ دین اسلام کہتا ہے کماؤ حلال طریقے سے، تو جتنی کی مجھے ضرورت ہے اتنے پہ رکھوں، تو باقی کا کیا کروں؟ امیر المومنین سے پوچھو باقی کا کیا کروں. امیر المومنین سے پوچھو بھائی اتنی زمینیں تھیں جو امام نے آباد کی، اتنی نہریں جاری کیے، اتنی کنویں کھودے، اتنے نخلستان لگائے، اتنا جو ویلتھ کریٹ کی، اس کا امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنی زندگی کے اوپر مختصر ترین رکھا اور باقی سب کو دوسرے انسانوں کے لیے رکھا. یہ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اچھا جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں زہد اور قناعت، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کاج کچھ مت کرو، جو 2-4 گورنمنٹ کی سوشل ویلفیئر سے مل جائے اسی پہ گزار لو. ایسا ہم لوگوں کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی ہوگی کہ ہم ان کے سوشل ویلفیئر کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں. کیوں ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ محنت کریں، کام کریں، پیسہ کمائیں، سارے کام کریں، البتہ حلال سے. جب یہ کما لے اس کے بعد اپنے اوپر ضرورت کے مطابق رکھیں، باقیوں کو انسانوں کو دینے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہتے ہیں قناعت. جس کے اندر قناعت ہوتی ہے اس کی لالچ کنٹرول ہو چکی ہے. اور ایک اور کانسیپٹ ہے جو خوف کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے شہادت. شہادت کا کانسیپٹ. شہادت میں خوبی ہے. شہادت میں 2 بہت بڑی خوبیاں ہمیں کانسیپٹ کے لیول کے اوپر مل رہی ہیں. جو بھی شہادت کا معتقد ہے، پہلی بات تو یہ کہ موت سے نہیں ڈر رہا، چونکہ موت کو اپنے لیے ڈگنیٹی سوچتا ہے، موت کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. جیسا کہ ہمارے مولا نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ کیا تو ہمیں موت سے ڈرائے گا؟ القتل لنا عادہ، اللہ کی راہ میں جان دینا ہماری عادت ہے. کیا تو ہمیں موت سے ڈرائے گا؟ یہ جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں سکھایا ہے، نمبر 1 قناعت کرو، نمبر 2 شہادت طلب کرو. عزیزان محترم، یہ سمجھ لیجئے کہ ان 2 اہل بیت کی سکھائے ہوئے پوائنٹس پر آپ پوری دنیا کے ظلم کے نظام سے لڑ سکتے ہیں. کم سے کم اتنا ہوگا، ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے آپ. جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ قناعت، اور میں نے قناعت کو تھوڑا بہت بیان کرنے کی کوشش کی، قناعت کا مطلب کنجوسی نہیں ہے، قناعت کا مطلب بیکار ہو جانا نہیں ہے، قناعت کا مطلب یہ آپ اپنی تمام طاقتوں کو استعمال کریں حلال کمانے کے لیے، اور کمانے کے بعد اپنے لیے اتنا رکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. آپ کہیں گے ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کا اپنا خدا ہے، آپ اپنے طور پہ سوچئے گا، اس کی بھی طریقہ کار ہیں. ضرورتوں کے اوپر رکھیں، باقی انسانوں کو دینے کی کوشش کریں. اس کو ہم قناعت کہتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کانسیپٹ ہے شہادت کا. شہادت میں جو 2 خوبیاں ہیں، نمبر 1 جو شہادت کا طلبگار ہوتا ہے، نمبر 1 موت سے نہیں ڈرتا. دوسری بات، نہ صرف موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کی آرزو بھی کرتا ہے. یہ ٹرانسفارمڈ ہیومن بینگ ہے. یہ انسان کچھ اور بنا ہوا ہے اس وقت. عام انسان موت سے ڈرتا ہے، موت کے خوف سے سب کچھ کرتا ہے. یہ وہ انسان ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ موت کی آرزو کرتا ہے. جب یہ موت کی آرزو کرتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ قوم ہو، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا. پھر جو فرد یا جو قوم موت کی آرزو کرنے لگے ہدف کی خاطر، مقصد کی خاطر، اس سے زیادہ طاقتور قوم کوئی نہیں ہوگی. پھر چاہے دوسری قوموں کے پاس پیسہ ہو، اسلحہ ہو، وہ قومیں طاقتور نہیں ہوں گی. وہ قومیں جیت جائیں گی جنہوں نے امام حسین سے سیکھ کر شہادت کی آرزو کر لی. امام حسین نے ہمیں یہ سکھا دیا. اچھا آپ اور میں جانتے ہیں یہ دونوں پوائنٹ پوری عظمت کے ساتھ اہل بیت کے پاس ہیں. اب آپ تصور کیجئے آپ کے اور میرے پاس وہ کانسیپٹس ہیں جس کے ہوتے ہوئے ہم دنیا کی مضبوط ترین قوم ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو سید الشہداء کی عزاداری، سید الشہداء سے محبت اور کربلا کا ہم پر اثر پڑنا چاہیے.
اور یہ وہ چیز ہے جس کی خاطر یہ دنیا کے تمام ظالم و جابر سید الشہداء کی حتیٰ قبر مقدس سے مقابلہ کرنے کو جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ امام حسین کا چاہنے والا جب بھی اپنی محبت کو سمجھے گا یہ قناعت پہ جائے گا, یہ شہادت پہ جائے گا, اور جب یہ ایسا کرے گا پھر دنیا کا کوئی ظالم اس کو شکست نہیں دے سکے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم, یہ لائن آف ایکشن ہے. آپ سید الشہداء کی چاہنے والے ہیں, بحمد اللہ رب العالمین, خدا متعال نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہم یہاں پہ پہنچ سکیں. یہ لائن آف ایکشن ہے. اپنی زندگی میں قناعت لائیں, اپنی زندگی میں شہادت کی طلب لائیں. ایک دفعہ آپ اس راستے کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ دنیا کی طاقتور ترین قوم ہے. پھر آپ سے ذریعے سے وہ سب کچھ دین و خدا کو ملتا ہے جو دنیا کی کسی قوم کے ذریعے سے نہیں ملتا, اور پھر آپ امام کی نصرت کے لیے تیار ہونا شروع ہوتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو امام کی نصرت ہونی ہے اس میں قربانیاں ہونی ہیں, اس میں جانثاریاں ہونی ہیں, اور یہ قربانی اور جانثاری وہی کر پائیں گے جو ان کانسیپٹ کو سمجھے ہوئے ہوں گے. اور میں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کم سے کم آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, یہ جو آخری 20-25 سال میں ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کتنا سخت ہوا ہے, اور ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے, اور کل پرسوں بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ لوگ کیوں باقی رہے؟ یعنی جس لیول کے اوپر پاکستان کی تشیعوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور ان کے خلاف سازش کی گئی تھی, وہ اگر خدا غیر نعوذ باللہ تعالی سید الشہداء کے علاوہ کسی اور قوم کے ماننے والے کے ساتھ ہوتا, اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا 25-30 سال کے اندر. 30 سال ایک جنریشن ہوتی ہے, پوری ایک جنریشن لگ گئی جس میں ہر روز تقریباً لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. ایوریج لگائیں آپ کتنے ہزار شہید ہو چکے ہیں, اور اس کو پورے سال کے دنوں کے اوپر لگائیں, ہر روز کا ایک کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ, شہادتیں ہوئی ہیں. یہ قوم کیوں باقی ہے؟ یہ کیسے باقی ہیں؟ کیسے یہ عزاداری ابھی تک باقی ہے پوری طاقت کے ساتھ؟ اس کا راز یہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم ایک پوائنٹ سیکھ لیا ہے, وہ یہ کہ جو بھی اس راہ میں مارا جائے گا وہ امام حسین کے ساتھ ہے, سید الشہداء کے ساتھ ہے. اور امام کا لقب دیکھیے آپ, سید الشہداء, شہیدوں کے سردار. امام حسین کی محبت اس لقب کے ساتھ, سید الشہداء کے ساتھ, خود بخود ہمیں شہادت کے لیے تیار کرتی ہے. اور جب ہم امام کے مصائب پڑھتے ہیں, جب امام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں, امام کا کس طرح سے موت کو دیکھنا ہے, ان کے اصحاب کا دیکھنا ہے, ان کے اصحاب کا قربانیاں دینا ہے, خود بخود ہمیں سمجھ میں آتا ہے امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, بالکل اختتام پہ لا کر, وقت بالکل ختم ہے. وہ یہ کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی عزادار موت سے ڈرتا ہو اور وہ کہے کہ میں عزادار ہوں؟ امام اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی تم اگر میرے عزادار ہو تو تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں؟ تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا. اگر کوئی عزادار ہے تو ظلم کو قبول کرے گا, اگر وہ عزادار ہے تو اس نے سید الشہداء کا وہ قول کیوں نہیں سنا کہ میں کبھی بھی اپنا ہاتھ ان ذلیلوں کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. سید الشہداء مقابلہ کر رہے ہیں, لا اوتیکم بیدی ایتاء الذلیل ولا افر فرار العبید. فرمایا میں اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ذلت کے ساتھ نہیں دوں گا, اور نہ میں غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگوں گا, میں مقابلہ کروں گا. میں اکیلا بھی رہا تو مقابلہ کروں گا. سید الشہداء نے کر کے دکھایا. اب یہ وہ پوائنٹس ہیں, کانسیپٹس ہیں جو سید الشہداء چاہتے ہیں ہم سیکھیں. تم سیکھو شہادت کو, تم سیکھو موت کو, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا, تم سیکھو ظلم سے لڑنا, اور تم سیکھو کہ اگر ظالم کا مقابلہ کرنے میں اکیلے بھی کھڑے ہو تو کوئی بات نہیں, اکیلے کھڑے ہو کے دکھاؤ. پھر عزیزان محترم, دنیا کے سنہرے ترین اصول سید الشہداء نے ہمیں دیے, اور جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, انسان کی آزادی, انسان کی عزت نفس, یہ دو انتہائی خوبصورت مفاہیم جو سید الشہداء کے ذریعے ہم تک عملاً پہنچے, اور سید الشہداء نے قربانیاں دی ان مفاہیم پر.
اپنی اس آزادی کے لیے، اپنی اس عزت نفس کے لیے، نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے تمام جانثار ساتھیوں نے سب جمع ہوئے، متحد ہوئے اس بات کے اوپر کہ نہیں، ہم ظلم کے مقابلے میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں کیسے لائیں گے، کل میں آخری دن ہونے کے حوالے سے اس سلسلے گفتگو کا اس پوائنٹ کو ریز کرنے کی کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی ہم اس کو کیسے لائیں گے اپنی لائف کے اندر۔ لیکن ان دو کانسیپٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، قناعت اور شہادت کو، جو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ اس کو کل انشاءاللہ عرض کروں گا، اور آپ اہل بیت کی زندگی میں ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے 1400 سال کے بعد تاریخ کا حصہ ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اتنی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان تفصیلات کو جب ہم ریکاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے ہم بھی اسی میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ آپ اور مجھے مصائب کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے، اور سید الشہداء کی عزاداری سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہوگا۔ مصائب کو اس انداز میں دیکھیے جیسے آپ اس میدان کربلا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس کو احساس کرنے کی کوشش کیجئے جو ان کے دلوں کے اوپر گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میں مصائب کے اندر بار بار ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کاش ہم یہ جان سکیں سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ سید الشہداء کے جملات، ان کی بعض کہی ہوئی باتیں سید الشہداء کے ان جذبات کو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ جو اس موقع کے اوپر قلب مقدس پہ موجود تھے، یا مثال کے طور پر خاندان اطہرت و طہارت کے دلوں پہ موجود تھے، ان خواتین کے اوپر موجود تھے۔ اور عزیزان محترم، سید الشہداء کے دلاوروں میں سے، سید الشہداء کے جانبازوں میں سر فہرست مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، ایک عظمت۔ ہم اور آپ اس پس منظر کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا امیر المومنین نے حضرت عباس کی تربیت کی ہے کہ میرے اس بیٹے نے حسین کا ساتھ دینا ہے۔ گویا امیر المومنین اپنے مظلوم حسین کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور بیٹا تیار کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی ساتھ چھوڑ کر جائے، ایک ایسا بیٹا ہوگا جو حسین کا ساتھ دے گا اور کبھی میدان نہیں چھوڑے گا۔ ان خاتون کا انتخاب کیا گیا جو بچے کو شجاعت بھی دیں اور خاندان زہرا کی اطاعت بھی دیں، تو بی بی ام البنین کا انتخاب ہوا، جنہوں نے مولا ابو الفضل عباس کو ایک طرف سے شجاعت دی اور دوسری طرف سے خاندان عصمت و طہارت کا احترام سکھایا۔ اور وہ احترام اتنا شدید تھا کہ مولا ابو الفضل عباس اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر آخری لمحات تک سید الشہداء کو کبھی بھائی نہ کہے، ہمیشہ مولا اور آقا خطاب کرتے رہے۔ بچپنے سے ان کو ایسی تربیت دی گئی کہ وہ امام حسین کو اپنا مولا سمجھیں، اپنا آقا سمجھیں، اور جو سید الشہداء کہیں وہی ہوگا۔ مولا ابو الفضل عباس نے اس بات کو سیکھا ہے، لہذا ہم ان کی زندگی میں جگہ جگہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تمام قافلے کی سرپرستی مولا ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں ہے، جگہ جگہ ہر نقطے کے اوپر سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سید الشہداء کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور جو سید الشہداء کہتے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو سب سے سنگین وقت جو اس اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے میدان کربلا میں شب عاشور کا وقت، شب عاشور کا لمحہ۔ اور ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، عزیزان محترم، جب ہم لوگ مصائب کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک طرف سے وہ جذبات ہوتے ہیں جو مردوں کی طرف حاکم تھے، سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، حضرت ابو الفضل کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مصائب کا ایک بہت بڑا پہلو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بی بی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اور بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔
جو کربلا کے مصائب میں شدید سنگین مرحلہ ہے، وہی دوسرا مرحلہ ہے خواتین کا اور بچوں کے دل کے اوپر گزرنے کا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء کے خیموں کے اندر جو خواتین ہیں اور سید الشہداء کے خیموں کے اندر جو بچے ہیں، ان میں سے اکثر کی امیدیں مولا ابو الفضل عباس ہیں. یہ جو بنی امیہ ہے، ان کے ظلم اور بربریت کو سب پہچانتے تھے، ان کو سب جانتے تھے. سید الشہداء کے خیموں کے اندر مردوں کا تھوڑا سا ہونا بیویوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک وقت مصیبت کا آنے والا ہے، ایک مصیبت کا وقت آنے والا ہے. لیکن تمام بیویوں کے دلوں کو ایک ڈھارس تھی، وہ یہ کہ جب تک عباس ہے کوئی مصیبت نہیں آئے گی. عباس کی شخصیت ایسی ہے کہ کسی کے اندر جرأت بھی نہیں ہوگی کہ وہ نزدیک آئیں گے. لہذا مولا ابو الفضل عباس سے سب کی امیدیں وابستہ ہوئی ہیں کہ ایسا بہادر، ایسا سپہ سالار. شب عاشور مولا ابو الفضل عباس نے اپنی اطاعت اور وفاداری کا بہت بڑا امتحان دیا جب سید الشہداء نے کہا کہ ابو الفضل خیموں کو پیچھے لے جاؤ. ایک رات کی مہلت مانگنا اور خیموں کو پیچھے ہٹا لینا. آپ سے میں صرف اتنا عرض کروں گا، اگر کوئی آدمی بہادر ہو اس سے کہیں بہادری دکھاؤ، یہ مشکل کام نہیں ہے. اگر امام حسین یہ کہتے شب عاشور ابو الفضل عمر سعد کی گردن اڑا دو، یہ بہت آسان ہے. مولا ابو الفضل کی ساری تربیت اسی کے اوپر ہوئی ہے کہ وہ جاتے ہیں، وہ جنگجو ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن سید الشہداء نے امتحان لیا اور کہا کہ ابو الفضل ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. یہ بہت سخت کام تھا. ہم اور آپ شاید اس کلچر کے اندر نہیں ہیں جہاں ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ابو الفضل جیسے شریف کے لیے کتنا سخت ہے جا کر عمر سعد سے کچھ مانگے. اور جاتے ہیں اور ایک رات کی مہلت لے کر آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ خیموں کو ہٹایا جائے، اور کہا کہ میں نہیں ہٹاؤں گا. لیکن جب بھائی نے کہا کہ ابو الفضل ہٹا لیا جائے، پھر دوبارہ سر جھکایا اور کہا کہ مولا جو آپ حکم کریں گے بندہ وہی کرے گا. یہ جو مولا ابو الفضل کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ ان کی پہلی کوالٹی. اب آپ میدان کربلا کے اندر آئے، عاشور کا دن آیا. عاشور کے دن ایک ایک کر کے اصحاب جا رہے ہیں، جانثاری کر رہے ہیں. اور مولا ابو الفضل عباس کی خواہش ہے کہ میں بھی جاؤں میدان جنگ کے اندر، جانثاری کروں اور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. گویا مولا ابو الفضل بار بار امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، لیکن گویا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا کیا میں جا سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ملے گی جانے کی. اور گویا بار بار امام حسین ابو الفضل کو دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ابو الفضل تم تو ہمارے لشکر کے سردار ہو، اگر تم چلے گئے تو ہمارے لشکر کا سردار چلا جائے گا. بار بار مولا ابو الفضل اپنے دل کو کنٹرول کرتے ہیں کہ میرے مولا کا حکم ہے کہ میں رکوں تو میں رکوں گا. اور ایک موقع آتا ہے جب آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھ سے بچوں کی آوازیں اب سنی نہیں جا رہی. ایسے یہ شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر میں صرف ایک مثال میں عرض کروں، فرض کریں کہ ایک خاندان کو سوچیں جس میں کچھ بچے پیاسے ہیں اور باپ اپنے بچوں کی پیاس کو جانتا ہو، تو اس باپ کے دماغ کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا کہ میرے بچے پیاسے ہیں. اور اگر بچے بار بار آ کر کہیں کہ بابا پانی چاہیے، ابو الفضل جیسے بہادر جری نڈر کے لیے کتنا سخت لمحہ ہے کہ اس کے چاہنے والی سکینہ پیاس کے مارے مر رہی ہو. امام حسین کے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا مجھ سے بچوں کی آوازیں صحیح نہیں جاتی، مجھے پانی لانے کی اجازت مل جائے. فرمایا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار. فرمایا مولا لشکر ختم ہو چکا، اب لشکر میں کوئی باقی نہیں رہا، سب جانثار ہو چکے ہیں. اب اس غلام کو آزادی کی اجازت ملنی چاہیے، اس غلام کو جانثاری کی اجازت ملنی چاہیے. وہ سید الشہداء فرماتے ہیں عباس پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کرو. اب ایک ایسا انسان، ایک ایسی عظیم الشان ہستی جس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، جو حسین کہیں گے وہ کرنا ہے، بس ایک مقصد.
بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، دوسرے بچے سب پانی کا انتظار کر رہے ہیں، اور بچوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ اب چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہوتے کہ بچوں کے دلوں میں اب کیا حسرتیں ہوئی ہوں گی۔ حضرت عباس اس مشکیزہ کو لے کر آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، میرے مولا اپنے بھائی کو الوداع کرتے ہیں، مولا ابو الفضل عباس روانہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں صرف ایک مقصد ہے کہ ابو الفضل اور پانی، اور یہ پانی خیموں تک پہنچنا ہے۔ عزیزو، اس جد و جہد کے اوپر ان کو سقا کہا گیا ہے، یہ سقا حسین۔ مشکیزہ لے کر ہم برابر ہوتے ہیں، نہر کے کنارے پہنچتے ہیں، نہر کے کنارے پہنچنے کے بعد پانی تک پہنچتے ہیں، اور پانی تک پہنچنے کے بعد مشکیزہ کو بھرتے ہیں، اور ایک موقع پر پانی کو ہاتھ میں بلند کرتے ہیں۔ کاش ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہوتے کربلا میں ہمارے جو ابو الفضل کی شجاعت ہے، وفاداری ہے، وہ ہے کس پائے کی وفاداری۔ کاش ہم دنیا کو بتا سکتے ہوتے۔ ہمارے پاس انسان کی عظمت کہاں پر ہے کہ مولا ابو الفضل عباس نے اس 3 دن کی پیاس کے ساتھ پانی کو اٹھایا، اپنے نزدیک لایا، اور اس کے بعد فرمایا اے نفس وائے ہو تجھ پر اگر حسین پیاسا ہو اور تو پانی پی لے۔ وفا اس کو کہتے ہیں، جانساری اس کو کہتے ہیں۔ گویا پانی کے اتنا نزدیک پہنچنے کے بعد، اس کے بعد پانی کو نزدیک لا کر گویا دنیا کو یہ بتایا کہ عباس مجبور نہیں ہے، دیکھو عباس اپنے ارادے سے پیاسا ہے، اپنے مولا اور اپنے آقا کی پیاس کے لیے، اس کے بچوں کی پیاس کے لیے۔ مشکیزہ کو بھرا، خود پیاسے رہے، نہیں معلوم کس عالم میں واپسی کا ارادہ کیا۔ اب عزیزو، ایک طرف سے علم ہاتھ میں ہے، ایک طرف سے مشکیزہ ہاتھ میں ہے، اور مولا ابو الفضل عباس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، یہ پانی کسی طرح پیاسے بچوں تک پہنچ جائے۔ مولا ابو الفضل عباس بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا دشمن اس شیر خدا کی طاقت کو جانتا ہے، تو نزدیک جمع ہوتے ہیں، ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایک گور سے سنگین لگتا ہے، اور ابو الفضل کا سیدھا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ وفا کا پیکر سیدھے ہاتھ سے محروم ہو گیا۔ ایک رجس پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اے خدا کی قسم تم نے میرا سیدھا ہاتھ تو کاٹ دیا، لیکن میں اپنے دین، اپنے امام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب مولا ابو الفضل عباس گویا مشکیزہ کو تھامے ہوئے ہیں، اور زندگی کا ایک اور مقصد، صرف ایک ہی مقصد ہے، یہ پانی خیمے تک پہنچے، عباس زندہ ہو یا عباس مرے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک اور گرز لگتا ہے، اور بایا کندھا حبیب القطع۔ اب یہ جری اور بہادر جس کو ہمیشہ شمشیر چلانے کی عادت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ مشکیزہ کو گویا اپنے دانتوں میں رکھا ہوا ہے، اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہیں، جب بھی کہیں سے تیر آتا ہے اپنے پہلوؤں پر تیروں کو لیتے ہیں تاکہ مشکیزہ بچ جائے۔ مشکیزہ بچوں تک پہنچنی ہے، گویا عباس کی زندگی اس مشکیزہ کے اندر آ گئی ہے۔ ایک اور تیر چلا، اور وہ تیر ستم مشکیزہ کے اندر لگا۔ گویا ہاتھوں کے کٹنے کا عباس پہ اثر نہیں ہوا، لیکن اب جو پانی بہا تو عباس کی امیدوں کو پانی۔ عزیزو، مصائب میں ہمیں تحمل کرنا چاہیے، مصائب کو پورا بڑھنا چاہیے۔ عزیزو، ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب سید الشہداء اپنے بھائی کے علم کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، بعض پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں کہ پہلے سید الشہداء کو ہاتھ ملتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر پہلے ہاتھ کٹے تھے اور امام کو آتے ہوئے پہلے ہاتھ ملے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا عباس کٹے ہوئے ہاتھوں سے تمہارا نہر کی طرف جا رہے تھے، وہ خیمے کی طرف نہیں گئے تھے۔
عباس کٹے ہوئے ہاتھوں سے دوبارہ نہر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ عباس کا ہدف یہ ہے کہ ان کو پانی لے کر آنا ہے اور وہ پانی اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر سید الشہداء اپنے بھائی کو زمین کے اوپر پاتے ہیں۔ عزیزو، میں نے اتنی آسانی سے ایک لفظ کہا، وہ زمین کے اوپر پاتے ہیں۔ میں مسائل کو نہیں روکوں گا، آپ میں سے جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ اس کو سماعت فرمائیے گا۔ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مولا ابو الفضل کے عباس کے مسائل کو 8 تاریخ میں ادھورا چھوڑ کر جاؤں گا، اور خاص کر یہ روایت جو اب میں پڑھنے والا ہوں اس کو میں ادھورا نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ ہم نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا، مولا ابو الفضل عباس زمین کے اوپر آئے۔ عزیزو، اس جملے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک سید مولا ابو الفضل کے عباس کے مصائب پڑھنے والا، اور میں نے بیچ میں یہ کہا کہ میں یہ مصائب ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ یہ وہ ذمہ داری مجھے احساس ہونے لگتی ہے بعض اوقات۔ مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمام شبوں میں مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھا کرتا تھا، ہر شب جمعہ مولا ابو الفضل کے مصائب، صرف مولا کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ان کے دوست کے خواب میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں فلاں سے کہو کہ میرے بچے کے مصائب کو پورا پڑھا کرے۔ اب یہ جو عالم مصائب پڑھا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مجھ سے مصائب کا کوئی حصہ رہ گیا۔ انہوں نے مقاتل کی کتابوں کو چھاننا شروع کیا، تمام کتابوں کو دیکھ لیا، دیکھا ساری روایتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر بیوی سے التجا کی کہ بیوی میں جاہل آدمی ہوں، میں ناقص، میری عقل ناقص ہے، مجھے نہیں معلوم۔ بیوی خواب میں تشریف لاتی ہیں اور ایک عجیب حقیقت کو آشکار فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے پڑھنے والے، تو میرے بچے کے چاہنے والوں کو یہ بتا کہ اگر کوئی گھوڑے سے نیچے اترتا ہے تو وہ پہلے زمین پر ہاتھوں کو رکھتا ہے۔ میرے بچے کے دونوں شانے کٹے ہوئے تھے، اس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے، وہ زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ وہ زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ مولا ابو الفضل کی عظمت پہ سلام، ان کے مقام عظیم الشان پہ سلام۔ فاطمہ زہرا گریا گنا ہے، فاطمہ زہرا ان کے مصائب سکھا رہی ہے۔ عزیز و عزیزکم اللہ، اللہ آپ کو عزیز نصیب فرمائے۔ ایک موقع آیا، مولا ابو الفضل زمین کے اوپر، سید الشہداء نزدیک تشریف لائے۔ جب سید الشہداء اپنے مقام سے بڑھ رہے تھے ابو الفضل کو اٹھانے کے لیے، تو عزیز و سید الشہداء کا میں نے ایک جملہ مولا علی اکبر کے مسائل بحث کیا تھا، وہ عالت دنیا بعد خلافہ، اب جو جملہ کہا وہ بہت ہی جملہ تھا۔ فرمایا الان ان کا سرت زہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ شیر خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ابو الفضل کے نزدیک تشریف لائے، بس آخری روایت، ابو الفضل کے نزدیک تشریف لائے اور ابو الفضل سے کہا کہ بھیا تم نے بہت جانساری دکھائی، تم نے بڑی وفاداری دکھائی، آخری لمحہ ہے، آج تک تم نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا ہم سے۔ نہیں معلوم سید الشہداء اپنے بھائی کے دل کو جیتنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی کو خوش کرنا چاہ، نہیں معلوم کیا جذبہ ہے۔ فرمایا عباس تم نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ ہماری خدمت کی، آخری لمحہ ہے کچھ مانگ لو ہم سے۔ اب جو ابو الفضل نے دیکھا تو کہا مولا بس ایک درخواست ہے، لاشا خیمے میں نہ جائیے گا، لاشا نہ لے کے جائیے گا۔ میں کہوں گا ابو الفضل وفا کی بھی انتہا ہوتی ہے، آخر مرنے کے بعد بھی وفا، مرنے کے بعد بھی غیرت۔ وہ فرما رہے میرا لاشا بچوں کے پاس نہ لے کے جائیے گا، ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، وہ کہیں گے کوئی فضل بھی نہ لا سکا۔ اب سید الشہداء جب علم لے کر واپس آئے تو بچے سمجھ رہے تھے عباس واپس آ رہے ہیں۔ اب جو بچوں نے دیکھا علم آیا، عباس نہیں آئے، اب سکینہ نے کہا ارے پانی نہیں چاہیے، چچا سے کہو واپس آ جائے۔